اب جیسے ہم A1 کے لیے ٹرائل روم میں گئے اور A2 کے لیے ہم برتھ ڈے پارٹی میں گئے، B1 کی سیکھنے کے لیے ہم کہاں جائیں گے؟ ہم ایک پارک میں جائیں گے۔ وہ کیوں؟ پارک میں 2 فرینڈز ہیں، وہ ان کی کنورسیشن سنتے ہیں، آپ کو پھر B1 کی بھی یاد ہو جائیں گی۔ تو چلو چلتے ہیں پارک میں۔ اوکے اوکے تو یہاں پر کیا ہے، یہ سٹوری کیسے چلتی ہے؟ 2 فرینڈز ہیں، امیت اور راہل، ٹھیک ہے۔ سٹوری یہ ہے، پہلے تو میں آپ کو یہاں کی وربس بتا دوں کون کون سی یوز ہوئی ہے۔ ایک ہوئی ہے گلاؤبن۔ گلاؤبن از ٹو ٹرسٹ۔ ٹرسٹ مطلب کیا؟ ٹو بلیو وٹ سم ون سیز۔ کوئی آپ کو کچھ بتاتا ہے اور آپ اس کی بات کو سچ مان لیتے ہو، مطلب جب آپ کو لگے کہ سامنے والا سچ بول رہا، بات کو سچ ماننا، دیٹ از گلاؤبن۔ اب فرتراون ڈفرینٹ ایسے۔ فرتراون ہوتا ہے اندھا وشواس، بلائنڈ ٹرسٹ۔ موسٹلی یہ کہاں دکھائی دیتا ہے؟ کلوز ریلیشن میں، جیسے گہری دوستی ہوتی ہے نا جن کی، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے بھائی، ایسی ایسی باتیں آپ شیئر کر دیتے ہو، کس بیس پہ؟ ٹرسٹ کے بیس پہ نا۔ تو وہ گلاؤبن والا ٹرسٹ ہوتا ہے، وہ تب ہوتا ہے جب آپ کسی بات کو سچ مانتے ہو۔ اور فرتراون ہوتا ہے جب آپ کسی پہ اندھا وشواس کرتے ہو اور آپ اس کو اپنے راز بھی بتا دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا فرتراون۔ اب آگے نیکسٹ ورب ہے ہماری فیلن۔ فیلن از ٹو مس کرنا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہم کو مسنگ والی فیلنگ آتی ہیں اور اس فیلنگ کو ریسیو کون کرتا ہے؟ وہ ڈاٹی بنے گا۔ جیسے سپوز کرو آپ کی مدر گئی ہیں، آپ کی مدر اپنی مدر کے یہاں گئی ہیں، تو آپ مس کر رہے ہو مدر کو، ٹھیک ہے۔ آپ کی مدر اپنی مدر کے یہاں گئی ہیں، لیکن مس کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہو۔ تو وہ جو مس والی فیلنگ ہے وہ کس کو آ رہی ہیں؟ آپ کو آ رہی ہے نا، آپ ڈاٹی بنو گے۔ ایکشن کا ایفیکٹ کس پہ ہو رہا ہے؟ آپ پہ۔ تو جس کو مسنگ والی فیلنگ آئیں گی وہ ڈاٹیو آبجیکٹ بنے گا۔ تو یہیں پر میں لکھا ہے، بٹ انگلش میں کیا لکھتے ہو؟ انگلش میں آپ لکھتے ہو آئی مس یو۔ جرمن میں الٹا ہے، یو آر مسنگ ٹو می۔ مما یو آر مسنگ ٹو می، الٹا چلتا ہے۔ جو مس کر رہا ہے نا وہ ڈاٹیو بنے گا۔ اوکے دین آ جاؤ، نیکسٹ ورب ہے ہماری آنٹ بوٹن۔ آنٹ بوٹن از ٹو آنسر کرنا۔ اوکے دین آ گئی گہورشن۔ گہورشن ابھی میں نے لاسٹ والی اسٹوری میں بھی لی تھی، اس میں بھی لے لی، کوئی بات نہیں، ریویژن ہو جائے گا آپ کا۔ وہی ہے ٹو اوبے رولز آرڈر۔ جب لاسٹ والی اسٹوری میں آپ نے ڈاگ کو کمانڈ دی تھی واپس جاؤ، سیم ہے اس میں بھی فالو ہو جائے گا۔ فرسائن ہوتا ہے ٹو فورگیو، مطلب کہ معاف کرنا۔ اب یہ 6 ورب آپ کو سمجھ آ گئی، گلاؤبن، فرتراون، فیلن، آنٹ بوٹن، گہورشن، فرسائن۔ اب سٹوری کیا ہے؟ سٹوری یہی ہے کہ پارک میں بیٹھے ہیں دونوں اسٹوڈنٹس یا دونوں دوست جو بھی ہیں، ان میں ایک کا نام راہل ہے اور ایک امیت ہے۔ دیکھو پہلے کیا ہے، امیت بات سٹارٹ کرتا ہے۔ امیت اس کو نا اپنے پاسٹ کی کچھ بات بتاتا ہے۔ تو اب راہل کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے تو سچ کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پر آ گئی گلاؤبن، کیونکہ اس نے اس کی بات کو سچ مان لیا، تو گلاؤبن آ گئی۔ گلاؤبن ڈاٹیو ہے، آگے اس کو سمجھ لینا سینٹینس۔ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ راہل گلاؤبڈ امیت۔ اگر ہم اس کا پروناؤن لگائیں گے تو ہم لگائیں گے ایر گلاؤبڈ ایم۔ ایر گلاؤبڈ ایم، گلاؤبن ڈاٹیو ہے، اس کے بعد کیا بن گیا؟ آبجیکٹ ڈاٹیو۔ بولتے ہیں فرتراون۔ فرتراون کیا ہوتی ہے؟ فرتراون ہوتی ہے ہمارا گہرا وشواس، مطلب کسی کے ساتھ بلائنڈ ٹرسٹ رکھنا اور اس کو اپنی راز بھی بتا دینا، اور پھر یہ بھی امید رکھنا کہ وہ آگے کسی سے شیئر نہیں کرے گا۔ تو فرتراون بلائنڈ ٹرسٹ والی بات کرتا ہے، اور یہ ہوتا بھی موسٹلی کلوز ریلیشن میں ہے۔ تو گلاؤبن میں کیا تھا، امیت نے پہلے راہل کو بات بتائی، راہل کہہ رہا تھا اس گلاؤبر ڈیئر میں تیری بات کو مانتا ہوں، تو صحیح کہہ رہا ہوگا۔ اب فرتراون میں امیت کہہ رہا ہے، فرتراون میں راہل کہے گا، راہل نے تو کہہ دیا نا، اب امیت کہے گا کہ اب میں نے تو تیرے کو جو بات بتا دی، میں نے بھی بڑا بھروسے سے بتائی ہے، تو آگے کسی کو مت بتائیے۔ تو یہاں پر آگے نا بلائنڈ ٹرسٹ والی بات، پہلے امیت نے اس کو بات بتائی راہل کو، راہل کہہ رہا ہے کہ میں تیری بات کو سچ مانتا ہوں، پھر امیت کہہ رہا ہے کہ میں بھی تیرے پر پورا وشواس رکھتا ہوں، اندھا وشواس رکھتا ہوں کہ تو کسی کو یہ بات نہیں شیئر کرے گا۔ اب یہاں سے ہماری فرتراون بھی ہو گئی سارٹ آؤٹ۔ اب آ جاتے ہیں فیلن۔ اب کیا ہوتا ہے نیکسٹ ڈے،
راہل اسکول نہیں آتا، وہ اسکول نہیں آتا تو نہیں، امت سوری اسکول نہیں آتا، تو راہل کیا کر رہا ہے، امت کو مس کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جو پرسن مس کر رہا ہوتا ہے نا، جس کو مس والی فیلنگ آ رہی ہوتی ہیں، وہ ڈاٹی بنتا ہے۔ اب امت تو آیا نہیں، امت تو ایبسنٹ ہے، یہ ہمارا امت ہے، یہ ایبسنٹ ہے، لیکن راہل اس کو مس کر رہا ہے۔ راہل کہہ رہا ہے امت دو فیلسڈ میئر مائنڈ فرینڈ، تم مجھ کو مس ہو رہے ہو، مطلب یو آر مسنگ ٹو می، انگلش سے الٹا چلتا ہے، یو آر مسنگ ٹو می، تم مجھ کو مس ہو رہے ہو میرے دوست۔ اب وہ بیٹھا ہے کلاس میں آرام سے، اب بائی چانس ٹیچر اس سے کوشچن پوچھتے ہیں اور وہ آنسر بھی کر دیتا ہے۔ آنٹ ووٹن آ گئی یہاں پہ، ڈیئر شولر آنٹ ووٹڈ ڈیم لہرر، دا اسٹوڈینٹ آنسرس دا ٹیچر۔ آنٹ ووٹن ڈاٹیو ہے، جس کو آنسر کر رہے ہو، جو آپ کے آنسر کو ریسیو کرے گا، وہ ڈاٹیو آبجیکٹ بنے گا۔ اب ہماری ورب آئے گی گہوشن۔ گہوشن جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کری تھی، گہوشن از ٹو فالو، جس کو فالو کر رہے ہو وہ ڈاٹیو بنے گا۔ لاسٹ والی ہمارے جو A2 والی اسٹوری تھی، اس میں کیا تھا، جو ڈوگ تھا وہ آپ کو فالو کر رہا تھا، تو وہاں پہ وہ سینٹینس بھی آیا تھا، وہ تم کہہ رہے تھے، مطلب جس کو وہ فالو کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا ڈیئر ہنٹ فولکڈ میئر، کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہا تھا۔ اس گہوشن میں کیا ہے، وہ اسکول کے رولز فالو کر رہا ہے، تبھی تو یہاں لکھا ہے راہل گہوشٹ ڈین شول ریگلن۔ شول ریگلن کیسے بن گیا، ڈاٹیو پلورل بن گیا، کیونکہ گہوشن ڈاٹیو ہے اور اس نے آگے آنے والی آبجیکٹ کو ڈاٹیو بھی بنانا ہے، تو یہاں سے گہوشن ہوگی کلیئر۔ اب آ جاتی ہے ہماری فرسائن۔ فرسائن میں فرسائن ہوتا ہے ٹو فورگیو، معاف کرنا۔ اوکے، تو اب اس سین میں کیا ہوتا ہے، جب وہ امت تو اسکول آتا نہیں، شام کو وہ جاتا ہے امت کے گھر اس سے ملنے، راہل۔ اب راہل سے بائی چانس امت کا کوئی ٹوائے ٹوٹ جاتا ہے، راہل اپسیٹ ہے، سیڈ ہے، آپ دیکھ رہے ہو۔ امت کہتا ہے اٹس اوکے، آئی فارگیو یو، میں تمہیں क्षमा کرتا ہوں۔ امت فرسائٹ ایم، امت فرسائٹ زینم فرینڈ، جس کو क्षमा کر رہے ہو، جس کو آپ فارگیو کر رہے ہو، وہ ڈاٹی بنے گا۔ تو اس طرح سے دیکھنا، آپ نے اس سٹوری میں 6 وربس اور یاد کر لی B1 کی۔ سب سے پہلی تھی ہماری گلاؤبن۔ گلاؤبن مطلب آپ کسی کی بات کو سچ مانتے ہو، پرتراون کسی پر اندھا وشواس رکھتے ہو، بلائنڈ ٹرسٹ رکھتے ہو، اور اس کے ساتھ اپنے سارے باتیں بھی شیئر کر لیتے ہو۔ فیلن ہوتا ہے مس، جس کو فیلنگ آتی ہے مس ہونے والی، مطلب جو محسوس کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اس کیس میں ہے راہل امت کو مس کر رہا ہے، راہل کو فیلنگ آ رہی ہے مسنگ والی، تو راہل ڈاٹی بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ریسیور ہے ان فیلنگس کا، فیلنگ کا ریسیور کون ہے، راہل۔ اوکے، آنٹ ووٹن میں تو صاف ہی نظر آتا ہے، جس کو آنسر کر رہے ہو وہ ڈاٹی بنے گا۔ گہوشن از ٹو فالو دا رولز، تو یہاں پر بھی یہ رول فالو کر رہا ہے، تو رول کو ہم نے ڈاٹی بنا دیا۔ فرسائن از ٹو فارگیو، جس کو تم فارگیو کر رہے ہو اس کو ڈاٹی بنا دو۔ اوکے، اب اس طرح سے ہماری B1 کی بھی ساری ورب ہو گئی یاد، تو 6 اس میں ہوئی، 6 A2 میں ہوئی، 6 B1 میں ہوئی۔ اب یہاں پر میں نے گلاؤبن لیا ہے، گلاؤبن کو دیکھو، گلاؤبن اگر آپ سمپل یوز کرتے ہو تو گلاؤبن تو لکھتا ہے ڈاٹی، جیسے اس میں ہے جب تم کسی کی بات کو سچ مانتے ہو۔ گلاؤبن آن بھی ہے، گلاؤبن آن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ گلاؤبن آن ہوتا ہے جب آپ کسی کی ایگزسٹنس میں بلیو کرتے ہو، جیسے ہم لوگ بھگوان کی ایگزسٹنس میں بلیو کرتے ہیں، تو یہ کسی کی بھی ایگزسٹنس ہو سکتی ہے، کسی کی پاور میں بلیو کرتے ہو، کسی کی کیپیبلٹی میں بلیو کرتے ہو۔ جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے اش گلاؤب آن گوڈ، مجھے بھگوان پر پوری آستھا ہے، مطلب جس چیز میں تمہاری آستھا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایگزسٹنس، پاور، وہاں پر ہماری پریپوزیشن آ جاتی ہے گلاؤبن آن پلس اکوزیٹو۔ اب یہاں پہ اش گلوب آن ڈش، اور یہاں پر یہ ہماری پاور کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے تم یہ کر لو گے۔ جیسے کوئی چیز آپ نہیں کر پاتے تو آپ کو فرینڈس یار تو کر لے گا، وہاں پر آتی ہے گلاؤبن آن، جب ہم کسی کی پاور پر ٹرسٹ کرتے ہیں، کسی کی کیپیبلٹی کو پازیٹیو لے کے چلتے ہیں، تو وہاں پر آئے گی گلاؤبن آن پلس اکوزیٹو۔ تو گلاؤبن آن پلس اکوزیٹو ہم 2 طرح سے یوز کر سکتے ہیں، ایک تو جب کسی میں فیتھ رکھتے ہیں، اپنی آستھا رکھتے ہیں، جیسے بھگوان کو لے کر اش گلاؤب آن گوڈ، اور یا پھر کسی کی پاور۔
तो ये आपको समझ आया ग्लाउबन और ग्लाउबन आन प्लस एक्कुजाटिव का डिफरेंस। अब देखो, अब जैसे मैंने लास्ट वाले A1 में जो हम पढ़ रहे थे वक्त, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि इस तरह से आप एक्सप्रेशन और श्राइबन में इम्प्रूव कर सकते हो। इस तरह से ये भी वर्ब बहुत काम किया ग्लाउबन। तो अब इसमें क्या है, इश ग्लाउबर आई ट्रस्ट। अब यहाँ पे आन तो आएगा क्योंकि यहाँ पे पावर की बात हो रही है। क्या पावर? नाक हाल्टिगे लॉज्यूंगन फोर डेन क्लीमा वांडल। क्लीमा वांडल क्या होता है? क्लाइमेट चेंज। तो कहता है आई ट्रस्ट ऑन नाक हाल्टिगे मतलब कि परमानेंट, लॉज्यूंगन मतलब सोल्यूशन, फॉर द क्लाइमेट चेंज। तो जब आपको किसी की पावर पर यकीन करने की बात आती है तो आपको ग्लाउबन आन प्लस अकुजाटिव रखना है। अब आ जाओ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हम फरत्राउन यूज़ कर रहे हैं। फरत्राउन क्या होता है? मतलब कि अंधा विश्वास। आजकल क्या है, डिजिटल टाइम है सारा, तो लोग क्या होते हैं, सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं। बट हमको सोशल मीडिया पे भी इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वही लाइन यहाँ से निकल आती है। अगर सोशल मीडिया का टॉपिक आता है या क्लीमा वांडल का आता है तो आप ये ग्लाउबन फरत्राउन वहाँ यूज़ कर सकते हो। मान जोल्टर निस्ट आउफ सोशियाला मीडियन ट्राउन, मतलब कि ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पे। ठीक है, ब्लाइंडली ट्रस्ट जिस पे करते हो उसके साथ हाँ कर दो, जिसको नहीं करते उसके साथ निश्ट लगा दो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने स्पेशन और शाइबन के टॉपिक में ग्लाउबन आन, जिस पे आप विश्वास रखते हो, जिसकी पावर पे आप विश्वास रखते हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपके कोई भी सोल्यूशन हो, तो वहाँ पे ग्लाउबन आन प्लस एक्कुजाटिव लगा दो। और अगर बात आ जाए आर्ग्यूमेंट में, तो आर्ग्यूमेंट में आप अपनी बात जब रखते हो तो आप कह सकते हो मेरे को सोशल मीडिया में इतना ट्रस्ट नहीं है, अंधा विश्वास मैं नहीं रखता। ओके, मान लो बेरूफ वाला टॉपिक आ जाता है, तो यहाँ पर क्या है, unternehmen sollten schnell auf कुंडन फ्रागन आंट बोटन। यहाँ पे हमारी आंट बोटन यूज़ हो रही है। सिमिलरली जैसे ग्लाउबन हम अकेले यूज़ करते हैं तो डाटिव, लेकिन जब प्रेपोजिशन के साथ यूज़ करते हैं तो ग्लाउबन आंट प्लस एक्कुजाटिव। यहाँ पर क्या है, आंट बोटन का भी वही सीन है। आंट बोटन जब अकेले यूज़ करेंगे तो डाटिव, लेकिन जब प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे आंट बोटन आउफ प्लस एक्कुजाटिव। सेंटेंस समझ आ गया आपको? unternehmen मतलब कंपनीज, सोल्टन शुड, स्नेल फास्ट, auf कुंडन antworten। कंपनीज को स्नेल मतलब जल्दी ही कस्टमर के क्वेश्चंस पर आंसर करना चाहिए। देखो, अब यही होता है कि इस तरह से आप अपनी वर्ब लगाओ, प्रेपोजिशन लगाओ। जब तक खुद नहीं बनाओगे प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए इन सेंटेंसेस को फॉलो करो। आपको आउफ याद करना है, वर्ब आपको याद हो ही गई है। अपने सब्जेक्ट बदलते जाओ, अपने आप सेंटेंस बनते जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपको B1 की भी डाटी वर्ब याद हो गई। तो B1 की सबसे पहली क्या आती है हमारी? ग्लाउबन। ग्लाउबन ग्लाउबन के बाद फरत्राउन। स्टोरी याद है आपको? चलो स्टोरी में ही चलते। ग्लाउबन जब वो उसकी बात को सच मानता है, फरत्राउन जब वो उसको कहता है कि तू, मैं भी तेरे पे विश्वास करता हूँ, तू किसी को आगे शेयर नहीं करेगा, वहाँ फरत्राउन आ गई। पेलन जब वो उसको मिस कर रहा होता है, आंट वोटन इस टू टीचर को आंसर दे रहा होता है, गेहोशन जब वो स्कूल्स के रूल फॉलो करता है, और फसाइन टू फॉरगिव। तो इस तरह स्टोरी जब आपके दिमाग में चलती जाएगी, वर्ब अपने आप स्टोरी के साथ साथ आपके माइंड में आती जाएंगे। और मेरा भी एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है इन स्टोरीज़ के साथ। मैं भी नहीं भूल पाती ना इन स्टोरीज़ को ना इनकी वर्ब्स को। तो हमने वही पैटर्न फॉलो करना है। ट्रायल रूम से निकले, बर्थडे पार्टी में आए, फिर हम पार्क में गए, हमने अमित और राहुल की बातें सुनी। अब हम आ जाते हैं A1 A2 B1 की हो गई। अब हम आएंगे B2 में। B2 का हमारी स्टोरी चलेगी ऑफिस में। क्या ड्रामा होता है वहाँ पे, देखो। अब आपको पहले मैं इसकी वर्ब्स बताती हूँ। यहाँ पर वर्ब आई हमारी 6। सबसे पहले है वीडर एक्सप्रेशन, मतलब टू कॉन्ट्राडिक्ट, बहस करना, किसी की बात को काटना, किसी की बात से एग्री ना होना। सुस्टिमन एग्री होना, उल्टा हो गया इसका। द्रोहन इज टू थ्रेटन, धमकी देना। शार्डन इज टू हार्म, टू डैमेज। गेलिंगन इज टू सक्सीड, कामयाब होना, सक्सेस होना। बिगेगनन इज टू मीट बाय चांस। अब ये 6 वर्ब मैं फिर से रिपीट करी। वीट एक्सप्रेशन, सुस्टिमन, द्रोहन, शार्डन, गिलिंगन, बिगेगनन। ठीक है,
اب ہم چلتے ہیں ان کی اسٹوری پہ. دیکھو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ بیٹر ایکسپریشن کیا ہوتا ہے, کسی کے اگینسٹ ہونا, جیسے ٹو کانٹراڈکٹ, بحث کرنا. اب یہاں پر دیکھو سین کیا چل رہا ہے. جو ورکر ہے آفس میں آتا ہے, آفس میں باس کی بات سے وہ ایگری نہیں ہے, میں بھی سیلری کا ڈسکشن ہے, کچھ بھی ہے, اس کو نہیں سمجھ آ رہی وہ بات, تو وہ ان سے کہہ رہا ہے دیر میٹر بائٹر بیڈرسپرسٹ ڈیم شیف. وہ اس کے جن کے اگینسٹ جا رہا ہے وہ ڈاٹی بنے گا. ڈیر ویڈر ڈیر میٹر بائٹر بیڈرسپرسٹ ڈیم شیف. تو یہاں سے ہماری بیڈر ایکسپریشن ہو گئی. فرسٹ ورڈ ٹو کانٹراڈکٹ یعنی بحث کرنا. دین آگے سوسٹیمن. ابھی اسی بیچ میں کیا ہوتا ہے, ایک اور امپلائی آ جاتا ہے جو بھیا جو کہتے ہیں نا وہ بٹرنگ والے ہوتے ہیں, وہ آتا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں سر میں تو آپ کی بات سے ایگری ہوں. پہلے والا اگینسٹ چل رہا تھا تو بیڈر ایکسپریشن یوز ہو رہی تھی, اب ہماری یوز ہو رہی ہے سوسٹیمن. اب یہ والا جو کلیگ ہے جس نے وائٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں سر میں تو آپ سے ایگری ہوں. ڈیئر کلیگ اسٹیمڈ ڈیم شیفس. جس کو تم ایگری کر رہے ہو, جس کی بات کو ایگری کر رہے ہو, وہ ڈاٹی بنے گا. ڈیئر کلیگ اسٹیمڈ ڈیم ڈیم بنے گا نا ڈاٹی, ڈیم شیف. اب آگی دروہ. اب پھر سے اب تو بوس کو میجورٹی آ گئی نا, اب تو بس اور لڑے گا. اب بوس اس کو دھمکی دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے, ٹارگیٹ دے رہا ہے. وہ اسے کہہ رہا ہے کل تک پورا نہیں کرو گے تو میں تو تمہیں نکال دوں گا. تو کہہ رہا ہے ڈیئر شیف دروٹ ڈیم میٹر بائٹر. جو پہلے والا تھا جس سے لڑائی چل رہی تھی اس کو دھمکی دیتا ہے. ڈیئر شیف دروٹ ڈیم میٹر بائٹر. جس کو دھمکی دے رہے ہیں وہ ڈاٹے. اب شارڈن کیا ہوتا ہے کہ ٹو ہارٹ شارڈن از ٹو ہارم اور ٹو ڈیمیج. اب یہاں پر کیا ہے, اب وہ تو بھائی فیڈ اپ ہو گیا, ایگزاسٹ ہو گیا پورا, جس کو باس نے بول دیا کہ تمہیں میں فائر کر دوں گا. اب وہ اپنا باہر آیا اور اسموکنگ کر رہا ہے. اور اب یہیں سے ہمارا سینٹینس بنتا ہے ڈسٹس شارڈٹ ڈیئر گزنڈ ہائٹ. ایک تو وہ فزیکلی ویسے ہی پریشان ہے اور ویسے ہی مینٹلی اسموکنگ کر کے اور پریشان ہو جا رہا ہے. تو ڈسٹس شارڈٹ ڈیئر گزنڈ ہائٹ. اب ٹھیک ہے ہو گیا جو ہونا ہے. اب وہ رات کو بیٹھتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ میں اس پروجیکٹ پہ کام کروں گا, اور پوری رات اس پروجیکٹ پہ کام کرتا ہے جو اس کے باس نے اس کو دیا تھا. تو اب وہ پروجیکٹ میں ہو گیا سکسیس. تو جس کو سکسیس ملتی ہے, جو سکسیسفل ہوتا ہے, جس کو کے ساتھ آپ سوچو جس کو سکسیس ملے گی وہ ڈاٹے. دس پروجیکٹ اسٹ ایم گلونگن. اوکے, اب یہاں سے آپ نے ورب سیکھ لی گلنگن. اب آ جاؤ بیگنن میں. بیگنن ہوتا ہے اچانک ملنا. اب جب وہ صبح جا رہا تھا واپس اپنی کمپنی میں, تو وہاں پر اس کو ایک پرانا پارٹنر مل گیا. تو یہ دو سین بائی چانس ایک جیسے آ گئے, بٹ ہماری ایک ہی ورب ہے یہ بیگنن. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ بس یہ جنگ ہے, وہ یہ جو پرسن ہے وہ اولڈ ہے. اگنور کرو, آپ اس سین کو اگنور کر سکتے ہو, آپ اسی پہ ہی چلو. تو وہ جو ہوتا ہے اپنے ایک پارٹنر کو اچانک ملتا ہے. تو بیگنن جو ہوتا ہے ڈاٹی ہوتی ہے. یہ اس کے میں آگے بتاؤں گی اس کا لاجک کیا ہوتا ہے. تو بیگنن جس کو آپ مل رہے ہو وہ ڈاٹی ملے گا. ڈور کون ہے یہاں پہ, وہی میٹر بائٹر جس کی باس سے لڑائی ہوئی تھی, وہ اپنے ایک پرانے پارٹنر کو ملتا ہے. تو جس کو آپ مل رہے ہو وہ ڈاٹی ملے گا. اب دیکھو اب ہم نے پوری اسٹوری سیکھ لی. پوری اسٹوری میں کیا ہوا, پہلے تو وہ باس جو ہمارا ورکر ہے وہ اس کی بات سے ایگری نہیں ہے. وہاں پہ ہماری بار بیڈر ایکسپریشن. پھر ہماری ورب آ جاتی ہے سوسٹیمن کا یوز کرتے ہیں جب وہ دوسرا ورکر بیچ میں آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یا تو آپ سے ایگری ہوگا یا آپ پر ایگری. اب تھرڈ سین میں کیا تھا, اب باس کو غصہ تو آیا ہی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ ٹارگیٹ کل تک پورا نہیں ہوا تو باہر. وہ اس کو دھمکی دے رہا ہے. دروہن, یہاں ہماری برب آ گئی دروہن. اب وہ غصے سے اسموکنگ کرے جا رہا ہے, تھکا ہوا ہے, اس کی ہیلتھ پہ نقصان ہو رہا ہے. تو یہاں ہمارے سینٹینس آ گیا ڈیسٹس شارڈر ڈیئر گزنڈ ہائٹ. گزنڈ ہائٹ مطلب ہیلتھ. شارڈن ورب یوز ہوگی. اب یہاں پہ اب رات کو وہ سوچتا ہے کہ میں بھی اب کرتا ہوں کچھ. تو وہ اپنا پروجیکٹ پہ کام کرتا ہے, اس پروجیکٹ کو پورا کر لیتا ہے, سکسیس ہو جاتا ہے. دیکھو سامنے اسکرین پہ بھی لکھا ہے پروجیکٹ سکسیسفل.
تو جس کو सक्सेस मिली वो डांटे। यहाँ हमारी वर्ब चूज होगी गलिंगन। अब आ जाओ बेगेगनन, जिसको आप अचानक मिल जाते हो। देखो एक होती है त्रेफन, एक होती है बेगेगनन, इसमें फ़र्क होता है। त्रेफन होता है जब आप पहले से प्लान करते हो कि मैं मिलने जा रहा हूँ या मैं मिल रहा हूँ। बेगेगनन होती है जब आप अचानक मिल जाते हो। त्रेफन अक्कुजाटिव होती है, बेगेगनन डाटिव होती है। ये मेन डिफरेंस है इनमें। ओके, हो गई स्टोरी खत्म। तो इसमें तो बस हमारी, इसमें भी 6 ही वर्ब्स थी। तो 6 इंटू 4 24 वर्ब्स आपकी A1 टू B2 तक, यही मोस्ट कॉमन वर्ब्स हैं। एग्ज़ाम लेवल में, स्कूल लेवल में आपकी यही काम है। ठीक है, अब आ जाते हैं बोनस बॉक्स में। बोनस बॉक्स क्या कह रहा है हमारा, देखो यहाँ पर 2 वर्ब आ गई, गेलिंगन और बेगेगनन। अब गेलिंगन का जब हम परफेक्ट लिखते हैं तो ये ज़ाइन लिखती है। ऐसा क्यों होता है? देखो गेलिंगन होता है सक्सेस मिलना, मतलब कोई काम आप कर रहे थे और वो काम हो गया पूरा, आप हो गए सक्सेस। तो जब भी हमारी चेंज ऑफ स्टेट, देखो यहाँ बात हो रही है चेंज ऑफ स्टेट, काम अधूरा था अब कंप्लीट हो गया, अब हो गई चेंज ऑफ स्टेट। तो ज़ाइन वर्ब हम कहाँ यूज़ करते हैं? ज़ाइन वर्ब हम 2 कंडीशन में यूज़ करते हैं, या तो मोशन हो रहा हो या चेंज ऑफ स्टेट हो रही हो। तो यहाँ गेलिंगन में मोशन तो हो नहीं रहा, लेकिन चेंज ऑफ स्टेट तो हो रही है ना। तो यहाँ पर इसलिए परफेक्ट में आया ज़ाइन, जिससे ये इसका जो सेंटेंस बनेगा, ये बनेगा या das Projekt ist ihm gelungen। परफेक्ट में, परफेक्ट आपको आता है बनाना। जब परफेक्ट बनाते हैं तो सेकंड प्लेस पे ज़ाइन या हाबन आती है। ज़ाइन लगाने की 2 कंडीशन होती हैं, या तो मूवमेंट हो रही हो या फिर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा हो। तो यहाँ तो चेंज ऑफ स्टेट हो रही है, मूवमेंट नहीं हो रही। तो यहाँ पर आ गया ज़ाइन और लास्ट में आ गया परफेक्ट। das Projekt ist ihm gelungen। तो ये इसका परफेक्ट बन गया। अब आ जाते हैं बेगेगनन। बेगेगनन में अभी मैंने आपको बताया जब हम अचानक किसी से टकरते हैं। अब मार्केट जाया, बाय चांस कोई हमारा पुराना फ्रेंड मिल गया, तो क्या होता है बाय चांस, जैसे वो अपने रास्ते, देखो यहाँ पे मैंने एक इमेज भी बनाई है, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ और वो अपने रास्ते आ रहे हैं। तो बाय चांस हम एक दूसरे को मिले और हमने अपना रास्ता छोड़कर और एक दूसरे से हम बात करने लग गए। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा चेंज ऑफ प्लेस, इसलिए ये चेंज यहाँ पर हमारा ज़ाइन है। यहाँ चेंज ऑफ प्लेस है, चेंज ऑफ स्टेट नहीं है, चेंज ऑफ प्लेस है। एक तरह से मूवमेंट में आ जाता है। तो यहाँ पर वही हुआ, ज़ाइन आपका आ गया सेकंड प्लेस पे और लास्ट में आ गया इसका परफेक्ट फॉर्म बेगेगनन। ठीक है, अब इसी में जो बोनस बॉक्स में एक वर्ब आएगी वो आएगी सुस्टिमन। सुस्टिमन इज टू एग्री विद। ये वर्ब आपके काम की है B1 और B2 के हिसाब से। कैसे? देखो अभी सुस्टिमन क्या होता है, आप किसी की बात से एग्री। तो जब आप B1 और B2 के एक्सप्रेशन में आर्ग्यूमेंट्स में बैठते हो, एक्सप्रेशन वाला टाइल चलता है जो आपको आपस में बात करनी होती है किसी टॉपिक पे, तो वहाँ पर कभी आप एग्री होते हो, जब उसकी बात आपको ठीक लगती है तो आप एग्री होते हो, जब आप उसके अगेंस्ट होते हो तो आप अपना सेंटेंस चेंज करते हो। तो यहीं से आपके वो सेंटेंस निकल के आएंगे। आप बोलोगे, जैसे आप मान लो उसके बाद से एग्री हो, तो स्टिमा डीजर माइनू सू, बात कोई भी चल रही हो, मान लो आपका डिजिटलाइजेशन की बात चल रही है, तो बोलेगा स्टिमा डीजर माइनू सू दास डिजिटलाइजेशन फील फॉर टाइलर। आई एग्री विथ यू दैट डिजिटलाइजेशन हैज़ मैनी बेनिफिट्स। तो आप उसकी बात से एग्री हो, मतलब अब देखो मैं फिर से बोलती हूँ, सो स्टीमन क्या होता है, टू एग्री होना। आप अगर उसकी बात से एग्री हो तो आप बोलोगे स्टीमर दीजर माइनू सू, आगे जो भी बात हो वो लगा देना, मैं तुम्हारी बात से एग्री हूँ, आगे दास लगा के कंप्लीट कर देना। दास होता है आपका सबॉर्डिनेट कनेक्टर, जैसे ही सबॉर्डिनेट कनेक्टर होता है वर्ब लास्ट में आ जाती है। तो ये एग्री होए, और उसको आपने बोलना कैसे है, सुस्टिमन वर्ब से। तो जब आप एक्सप्रेशन में बैठते हो तो आप ये बोलते नहीं यार, दास इज टाइनिंग गुड इड, यूँ करके फिर चुप हो जाते हो। भाई उससे बेटर है, गुड डे से बेटर है ये लाइन रख दो, स्टिमर दीजर माइनस सू, आगे जो वो बात कह रहा है वो बात हो। ठीक है, अब आ जाओ वीडियो एक्सप्रेशन। अगर उसकी बात से एग्री नहीं हो तो उससे आप कॉन्ट्राडिक्ट करोगे, तो आप क्या बोलोगे, इस वीडियो एक्सप्रेशन डेयर माइनू, मैं एग्री नहीं हूँ तुम्हारी बात से, द सोशल मीडियन मूवर फोर टाइलर हबन। ठीक है, तो आप जब एग्री हो सुस्टिमन डाल दो। सुस्टिमन एक सेपरेबल वर्ब है, उसको स्टिमर सेकंड पोजीशन पे लगाओ, सू लास्ट में जाओ। सिमिलरली वीडियो एक्सप्रेशन सेपरेबल वर्ब नहीं है, उसको एज इट इज लगाओ।
ٹھیک ہے. شارڈ اینڈ ورب یوز کر کے بہت سارے بنا سکتے ہو. گیزنگ ہائٹ پہ آ جائے, ان ویلڈ پہ آ جائے ٹاپک. تو سو فیل اسٹریس شارڈر ڈیئر گیزنگ ہائٹ, پلاسٹک مول شارڈر ڈیئر ان ویلڈ. آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ ڈاٹی ورب یوز کیسے کرنی ہے, تو آپ سارے ٹاپک میں کچھ نہ کچھ تو لکھ ہی لو گے. اب آتے ہیں لاسٹ میں. لاسٹ میں آپ کو تینوں جو وربس لکھی ہوئی ہیں سامنے, تینوں ڈاٹیو ہیں. میں نے جو آپ کو ورب بتائی ہیں ان میں سے یہ 3 ورب ایسی ہیں جو اپنے پرفیکٹ میں زائن لیتی ہیں. پہلے ہے فالگن از ٹو فالو. فالگن میں آپ کی موومنٹ ہوتی ہے, آپ فزیکلی کسی کو فالو کرتے ہو, اس لیے اس نے زائن بھی لیا اسٹ ڈیفالٹ. اب کلنگن از ٹو سکسیڈ, سکسیس ملنا ہے. میں نے آپ کو اس کا ریزن بتا ہی دیا تھا کہ جب سکسیس ملتی ہے تو ہمارا کوئی کام پورا ہوتا ہے, ادھورا ہوتا ہے پہلے پورا ہو جاتا ہے. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے, چینج آف اسٹیٹ. یہاں پہ بھی پرفیکٹ آتا ہے. اور یہاں پہ بھی ایک نا, جب آپ کسی کو اچانک ملتے ہو تو آپ کی ڈائریکشن چینج ہوتی ہے, پلیس چینج ہو جاتا ہے. ملتے ہو تو آپ پھر ایک ہی پوائنٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہو نا بات کرنے کے لیے, وہ ہوتا ہے ہمارا پلیس چینج. تو وہاں پر بھی اس لیے زائن آ گیا. ٹھیک ہے. اب میں نے اس کی سمری لکھ دی ہے. A1 میں 6 ڈاٹی وربس, ڈریس اپ والا روم, پھر برتھ ڈے پارٹی والا سین, پھر 2 فرینڈس ملے, ان میں جو ٹرسٹ والی اسٹوری شروع ہوئی, پھر وہ آفس ڈرامہ جس میں یہ آپ کا جو باس ہے اور ورکر ہے اس کی لڑائی وڑائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو بس ریمائنڈ کرنے کے لیے آپ کو ساری وربس نہیں یاد کرنی ہے. آپ پہلے ڈریس اپ روم سوچنا, پھر پارٹی سوچ لینا, پھر امت اور راہل کو سوچ لینا, پھر لاسٹ میں آفس ڈرامہ سوچ لینا. تو بس اب اگلے ٹاپک میں یہی لینے والی ہوں. اگر آپ کو یہ پیٹرن اچھا لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بینیفٹ ہو رہا ہے, 2 یا 3 دن بعد بھی یہ اسٹوری آپ کے دماغ میں چل رہی ہے اور آپ کو ساری وربس بھی یاد ہوتی جا رہی ہیں, تو بڑھیا ہے. تو اگلے ٹاپک میں یہی لینے پہ والی ہوں. سب سے پہلے 2 وے وربس, پھر لوں گی A1 اور B2 کی سبھی پریپوزیشن, پھر لوں گی A1 سے B2 تک کی وربس کی 6 پریپوزیشن, پھر لوں گی A1 سے B2 تک کے کنیکٹر. تو میں نے اپنی طرف سے محنت کر کے جتنا بھی میں آؤٹ پٹ ڈال سکتی تھی میں نے کرا, تاکہ آپ کو فروٹفل لگے یہ ویڈیو. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز کمنٹ کرنا, اس ویڈیو کو لائک کرنا, تاکہ میں آگے آنے والی ویڈیوز اور بھی زیادہ موٹیویشن سے بنا سکوں. اوکے, تھینک یو. چوز.